ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ بولو نا کون کہتا اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ سبحان اللہ۔ یہ شاعر اسلام ممتاز برکاتی وہ عمران برکاتی، انہوں نے بہت اچھا پڑھا، اللہ برکتیں عطا فرمائے، یہ بڑا پیار کرتے ہیں۔ دل کی سب لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے اور اس میں بیڑا دامن پھیلا کے بیٹھو مانگ لو سمجھے، سیدوں سے مانگو، ان کے بچوں کے سامنے مانگو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ یار مائک بڑا پیارا چل رہا ہے، اللہ برکت سے بہت پیارا چل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ پہ بھی فیضان چل رہا ہے۔ دل کی تختی زیادہ فیضان ہو گیا، لگ رہا ہے سو رہے ہیں مائک والے بھی۔ دل کی تختی پہ میری لفظ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، جینا لکھ دو، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو۔ ایک صحابی کی دو بیویاں تھی اور وہ دونوں خوشبو لگاتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ کیوں لگاتی تھی؟ ان کے شوہر کے پاس سے خوشبو آتی تھی، دونوں چکر میں رہتی تھی، ہم بڑی اچھی خوشبو لگاتے ہیں مگر شوہر کے پاس جاتے ہیں تو ہماری کم رہ جاتی ہے، ہیچ رہ جاتی ہے۔ ایک دن کہنے لگی سرتاج خوشبو کہاں سے لگاتے ہو؟ دونوں بیویوں سے بولے، کہنے لگے میری بیویوں میں نے جب سے شادی ہوئی خوشبو نہیں لگائی۔ وہ کہنے لگی کیوں خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو بولے صبح سنو مجھے ایک مرتبہ کھجلی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ اور میں کھجلی کو جانتے ہو نا، مانتے بھی ہو گئی، اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھا تم بھی جانتے ہو، ہاں ہاں تم بھی سنا گے، ہاں بڑھیا بعد میں۔ اب سنو کھجلی ہو گئی، کھجلی، اب جیسے ہی کھجلی ہوئی کہا میں دوا کراتے کراتے پریشان، صحابی کو یاد آ گئی میرے نبی گرمی کے دن تھے، آرام کر رہے تھے، چمڑے کے گدے پہ لیٹے ہوئے تھے، روئی یا روڑ یا کوئی اور چیز نہیں، کھجور کے پتے اور چھال بھری ہوئی تھی۔
پسینہ آ رہا تھا، یہ جا کے نبی کے پاؤں دبانے لگے. نبی سمجھ گئے. نبی بولے میاں کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو، اور کہنے لگے سرکار کھجلی ہو گئی ہے. تو بولے دوا کراؤ. کہا سرکار بہت کرائی ختم نہیں ہو رہی. میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، بغل سے پسینہ لیا، کہا ہاتھ پھیلا، ٹپکا دیا. ادھر بغل سے پسینہ لیا، ہاتھ پھیلا، ٹپکا. کہا مل لو اور گھر جا کے جسم پہ لگا لو. وہ صحابی رسول کہنے لگے میں نے وہ پسینہ لگایا اور میری بیویوں پسینہ لگانا تھا، کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک ختم نہیں. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جب پسینہ لگ جائے تو 7 نسلوں تک خوشبو آتی ہے، اور ان کی رگوں میں اگر خون ہو تو ان میں کتنی خوشبو ہوگی. جب پسینے کا یہ عالم ہے تو پھر خون کا عالم. واہ بھائی زندہ باد زندہ باد. واہ بھائی بہت اچھا پیغام. مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا. پیارو دل سے آنا، میری اس بات پہ عمل کرنا. ان آقا زادوں کے آقاؤں کے ہاتھوں پر اپنی جان قربان کر دینا. کوئی بھی سید زادہ ملے ہاتھ چوم لینا. تم لوگ بہت بڑے خوش قسمت ہو، بہت بڑی خانقاہ، بہت بڑی مختوم جہانیاں جہاں گش. ان کی اولاد سچے وارث ہمارے اور آپ کے علاقے میں. یہ ہمارے آپ کے لیے خوش بختی ہے. ایسا موقع کبھی جانے نہ دیا جائے. دل سے ساری باتیں کسی کی مت مانو، کسی کی مت مانو، نبی کی مانو. نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. نبی فرماتے ہیں سید زادوں سے، آل رسول سے محبت کرنے والا جب مرے گا تو جنت میں فرشتے اسے اس شان سے لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جائے جائے گا. بولو رہو گے ایسے ہی سید زادوں کے غلام بن کے رہو گے؟ اب نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نبی کی اولاد، نبی کی اولاد، اولاد علی، دانا شریف کے سادات کرام، دانا شریف کے اولیاء کرام، کے سچے سیدوں کے غلام. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھیے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.